دہشت گرد بڑی مشکل سے اپنی جگہ سے اٹھ سکا تھا۔ اس کی ٹانگ اور بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ منیر پر چڑھنے اور دوسری طرف آنے میں اسے خاصی دشواری پیش آئی تھی۔ شجاعت علی نے بھی اس سے پہلے ہی دوسری چھت پر چھلانگ لگا دی۔ پرویز، شجاعت علی ایک کانسٹیبل کا نام لے کر چیخا، 2 آدمیوں کو باہر چھوڑ دو اور باقی اندر آ جاؤ۔ کچھ دیر بعد 4 کانسٹیبل اوپر آ گئے۔ انہوں نے دونوں دہشت گردوں کو باندھ کر ڈال دیا۔ شجاعت علی اس کمرے میں آ گیا۔ اس نے بتی جلائی اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ ایک بیڈ بچھا ہوا تھا جس پر غیر ملکی ساخت کی ایک آٹومیٹک رائفل پڑی تھی۔ لاتعداد خالی کارتوس بستر پر ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ بیڈ کے ساتھ ہی لکڑی کی ایک الماری ایستادہ تھی۔ ایک طرف چھوٹی ٹیبل اور 2 کرسیاں بھی تھیں۔ میز پر کچھ کتابیں پڑی تھیں۔ شجاعت علی نے الماری کھولنا چاہی مگر وہ مقفل تھی۔ اس نے اپنے قریب کھڑے کانسٹیبل کو اشارہ کیا۔ اس نے رائفل کے دستے سے ضربیں لگا کر الماری کا تالا توڑ دیا۔ الماری کھلتے ہی شجاعت علی کی آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ اس کے ایک خانے میں 4 ہینڈ گرنیڈ، 4 ریوالور، 8 ٹی ٹی پستول رکھے ہوئے تھے۔ ایک اور خانے میں 2 جدید ترین وائرلیس سیٹ بھی نظر آئے۔ سب سے نچلے خانے میں 6 کلاشنکوف رائفلیں اور کئی میگزین رکھے ہوئے تھے۔ شجاعت علی نے پلنگ کے نیچے جھانکا۔ لکڑی کی ایک لمبی سی پیٹی نظر آئی۔ اس پیٹی میں بھی تالا لگا ہوا تھا۔ رائفل کی ایک ہی ضرب سے تالا ٹوٹ گیا۔ پیٹی میں ایک لائٹ مشین گن کھلی پڑی تھی۔ تم یہیں رکو، میں نیچے جا رہا ہوں۔ شجاعت علی کانسٹیبل کو وہیں رکنے کا کہہ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ دوسرے پولیس اہلکار بھی چھت پر ہی تھے۔ شجاعت علی نے ایک اور کانسٹیبل کو چھت پر چھوڑ دیا اور دوسرے کانسٹیبلوں اور دونوں دہشت گردوں کو لے کر نیچے آ گیا۔ روشنی میں آ کر زخمی دہشت گرد کی شکل دیکھتے ہی وہ چونک گیا۔ وہ کاشف تھا جسے چند روز پہلے انسپیکٹر دلاور نے چھوڑ دیا تھا۔ نیچے آتے ہی ایک اور صورتحال دیکھ کر شجاعت علی کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ نیچے 3 کانسٹیبل تھے جنہوں نے گھر کا سارا سامان الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ الماریاں کھلی ہوئی تھی، ان کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ ایک کانسٹیبل کی پتلون کی جیب سے ہزار روپے والے پرائز بانڈز کے بنڈل کا ایک کونا جھانک رہا تھا، جبکہ دوسرا کانسٹیبل بھی نوٹوں کی ایک گڈی جیب میں ٹھونسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شجاعت علی نے انہیں گھورا۔ یہ تو سر جی ہمارا حق بنتا ہے نا، ایک کانسٹیبل نے جواب دیا۔ تم لوگ محافظ ہو، لٹیرے نہیں۔ شجاعت علی بولا، جو کچھ بھی جیبوں میں ٹھونسا ہے نکال کر اس میز پر رکھ دو۔ آپ تو بلا وجہ ناراض ہو رہے ہیں سر، دوسرا کانسٹیبل بولا۔ ہم نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر اس چھاپے کو کامیاب بنایا ہے، ہمارا بھی تو کچھ حق۔ میں کہتا ہوں سب کچھ جیبوں سے نکال کر میز پر رکھو۔ شجاعت علی غرایا۔ ان تینوں کانسٹیبلوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر جیبوں سے پرائز بانڈز اور کرنسی نوٹوں کے بنڈل نکال کر میز پر رکھ دیے۔ شجاعت علی انہیں گردا ہوا صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ ایک کمرے کی کھڑکی کے قریب ایک دہشت گرد کی لاش پڑی تھی۔ اس کا چہرہ بھی شجاعت علی کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ طارق نامی وہ نوجوان تھا جس نے اسے اس رات اغوا کر کے تہہ خانے میں تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور اس کے 2 ناخن اکھاڑ دیے تھے۔ لاش کے قریب بھی ایک آٹومیٹک رائفل پڑی تھی۔ 4 بلٹ پروف ہیلمٹ اور 2 موبائل ٹیلی فون بھی ملے تھے۔ اس کارروائی کے 15 منٹ بعد پولیس کی 2 موبائلز پہنچ گئیں۔ نوجوانوں نے ایک بڑے علاقے کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ ایک موبائل میں علاقے کا انسپیکٹر بھی تھا۔ اس نے دیر سے پہنچنے کی جو وجہ بیان کی وہ خاصی دلچسپ تھی، یعنی فائرنگ کی وجہ سے وہ علاقے میں نہیں آ سکے تھے۔ یعنی پولیس کو صرف اس جگہ موجود ہونا چاہیے جہاں مکمل سکون ہو۔ شجاعت علی کے لہجے میں طنز تھا، جہاں فائرنگ ہو رہی ہو وہاں سے پولیس کو دور ہی رہنا چاہیے۔ انسپیکٹر خونخوار نگاہوں سے اسے گور کر رہ گیا۔ اعلیٰ افسران کو اس آپریشن کی اطلاع ہو گئی تھی۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ بھی پہنچ گئے اور پریس رپورٹرز اور فوٹوگرافرز بھی۔ اس کارروائی میں پولیس ہیڈ کانسٹیبل صغیر جاں بحق اور 2 کانسٹیبل زخمی ہوئے تھے۔ دہشت گردوں کے 2 ساتھی مارے گئے تھے، ایک زخمی ہوا تھا اور چوتھے کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ ہتھیار ڈالنے والا دہشت گرد متین تھا، وہی اس گروہ کا سرغنہ تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ لیاقت آباد کے علاقے میں جا کر ایک سیاسی لیڈر کے مکان پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ لوگ مکان سے نکلنے ہی والے تھے کہ پولیس کی موبائل پہنچ گئی اور اس طرح مقابلہ شروع ہو گیا۔ دوسرے مکان کی چھت سے ہیڈ کانسٹیبل صغیر کی لاش بھی اتار لی گئی۔ لاشوں اور زخمی کانسٹیبلوں کو ایدی کی ایمبولینس پر ڈال کر ہسپتال بھیج دیا گیا۔ دہشت گرد کاشف بھی اگرچہ زخمی تھا مگر شجاعت علی اسے ہسپتال بھیجنے کے بجائے تھانے لے آیا۔ انسپیکٹر رفت ابھی تھانے میں داخل ہوا تھا۔ اسے بھی اپنی موبائل کے وائرلیس پر اس چھاپے کی اطلاع مل چکی تھی، لیکن اس کا موڈ آف تھا۔ اس نے تو انسپیکٹر کو اس بات کی بھی ہوا نہیں لگنے دی کہ وہ متین کے بارے میں خفیہ طور پر معلومات حاصل کرتا رہا ہے۔ ایس پی سے اجازت لینے کے بعد اس نے چھاپا مار پارٹی بھی بڑی رازداری سے ترتیب دی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں اپنے علاوہ کسی اور پر اعتماد نہیں ہے، انسپیکٹر رفت نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اگر تم مجھے صورتحال سے آگاہ رکھتے تو کیا میں تمہیں اس کارروائی کی اجازت نہ دیتا؟ کیا تمہیں اپنے افسروں پر بھی اعتماد نہیں رہا؟ اب تک پیش آنے والے حالات نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا ہے سر۔
شجاعت علی نے جواب دیا، 1 منٹ آپ میرے ساتھ آئیے۔ وہ انسپیکٹر کو لے کر اس سیل میں آ گیا جس میں زخمی دہشت گرد کاشف کو رکھا گیا تھا۔ وہ فرش پر لیٹا ہوا تھا اور اس کی ٹانگ اور بازو سے خون رس رہا تھا۔ اس کا نام کاشف ہے۔ شجاعت علی نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کچھ عرصہ پہلے اس نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ میدان میں کھیلتے ہوئے ایک دینی مدرسے کے بے گناہ طالب علموں پر فائرنگ کی تھی، جس سے 2 لڑکے جاں بحق اور کئی زخمی ہوئے تھے۔ اس کا ایک ساتھی مارا گیا تھا اور اسے زخمی کرنے کے بعد گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس رات اس کے ساتھیوں نے اسے چھڑانے یا ختم کرنے کے لیے اس تھانے پر حملہ کیا تھا۔ اس حملے میں اس کا ایک ساتھی اور ہمارا ایک سپاہی مارا گیا تھا اور پھر اس کے ساتھیوں نے اس رات مجھے اغوا کر لیا۔ وہ ایک تہہ خانے میں رات بھر مجھ پر تشدد کرتے رہے، میرے یہ 2 ناخن اکھاڑ دیے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ میں اپنے تھانے فون کر کے کاشف کو چھوڑ دینے کو کہوں۔ پھر میں ان کے شکنجے سے کس طرح نکلا، یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن دوسرے دن 11 بجے کے لگ بھگ جب میں تھانے پہنچا تو یہ دلچسپ انکشاف ہوا کہ انسپیکٹر دلاور نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اس کی منطق بھی بڑی دلچسپ تھی۔ انسپیکٹر دلاور کے کہنے کے مطابق یہ بے گناہ تھا اور ہم نے اسے غلطی سے پکڑ لیا تھا۔ وہ بے گناہ اس وقت آپ کے سامنے ہے اور وہ اسلحہ جو ڈیوٹی روم میں رکھا ہوا ہے انہی کے قبضے سے برآمد ہوا ہے۔ یہ اس گروہ کا سرغنہ ہے۔ اب تک نہ جانے کتنے بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے۔ آج بھی ہمیں وہاں پہنچنے میں ذرا سی تاخیر ہو جاتی تو یہ لوگ نکل چکے ہوتے اور شہر کے کسی علاقے میں بے گناہوں پر گولیاں برسا رہے ہوتے۔ انسپیکٹر خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا اور پھر سیل سے باہر نکل آیا۔ میں زخمی ہوں، مجھے اسپتال بھیج دو۔ دہشت گرد کاشف نے شجاعت علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے اب تک نہ جانے کتنے بے گناہوں کا خون بہایا ہوگا۔ تم نے کبھی سوچا تھا کہ تڑپتے ہوئے ان لوگوں کو ہسپتال پہنچا دیا جائے؟ تم تو موت کے فرشتے بن کر ان پر جپٹے تھے۔ تم تو انہیں موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے ہی گھر سے نکلے تھے اور آج تم خود تکلیف میں مبتلا ہو تو تمہیں ڈاکٹر اور ہسپتال یاد آ رہا ہے۔ اپنا خون بہتا دیکھ کر تمہیں خوف آ رہا ہے۔ میں تمہیں ہسپتال نہیں بھیجوں گا۔ تمہارے خون کا ایک ایک قطرہ اسی طرح نچڑتا رہے گا اور تم اسی طرح تڑپتے رہو گے۔ خدا کے لیے مجھے ہسپتال بھجوا دو، میں مر جاؤں گا۔ کاشف چیخا۔ شجاعت علی چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر سیل سے نکل آیا۔ اس نے باہر کھڑے ہوئے کانسٹیبل کو اشارہ کیا۔ اس نے سلاخوں والا دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ شجاعت علی اب اس سیل میں آ گیا جہاں متین کو رکھا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور وہ فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ اگر آج رات نہیں تو کل تمہارا باپ، بھائی یا کوئی دیگر وارث یہاں پہنچ جائے گا اور تمہیں بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا جائے گا۔ ہمیں دھمکیاں دی جائیں گی لیکن تمہیں اب دنیا کی کوئی طاقت یہاں سے نہیں چھڑا سکے گی۔ شجاعت علی نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، تم یہ سب کچھ کس کے اشارے پر اور کب سے کر رہے ہو؟ اب تک کتنے بے گناہوں کو ہلاک کر چکے ہو؟ مجھے معلوم ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ شجاعت علی نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم کالج کے اسٹوڈنٹ ہو، ہم نے تمہیں جھوٹے الزام میں پکڑا ہے، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ وہ چند لمحے اس کے چہرے کو گورتا رہا، پھر بولا، تم لوگوں کی پشت پناہی پر کون ہے اور یہ اسلحہ کس نے فراہم کیا ہے؟ متین نے سختی سے جبڑے بینچ رکھے تھے۔ شجاعت علی کچھ دیر تک اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب اس نے زبان نہیں کھولی تو اس کے ہاتھ حرکت میں آ گئے۔ اس کا بھرپور غصہ متین کے جبڑے پر پڑا تھا۔ بولو، میں تمہیں خاموش نہیں رہنے دوں گا۔ شجاعت علی چیخا۔ متین پھر بھی خاموش رہا۔ شجاعت علی کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ اس نے متین پر گونسوں اور ٹھوکروں کی بارش کر دی۔ متین کاشف کی طرح سخت جان ثابت نہیں ہوا تھا۔ وہ زیادہ مار برداشت نہیں کر سکا اور پھر اس نے جو انکشافات کیے وہ بڑے ہی سنسنی خیز تھے۔ وہ دہشت گردی کی وارداتوں میں اب تک کم از کم 40 بے گناہ شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے تھے اور انہیں جس ہستی کی پشت پناہی حاصل تھی اس کا نام سن کر شجاعت علی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس کیس کی وجہ سے سب انسپیکٹر شجاعت علی اس رات گھر نہیں جا سکا تھا۔ صبح 6 بجے وہ اس کارروائی کی رپورٹ لکھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ 7 بج گئے۔ اس نے ایک سپاہی سے کہہ کر ریسٹورانٹ سے چائے منگوائی۔ انسپیکٹر رفت رات 3 بجے اپنے گھر چلا گیا تھا اور اب 8 بجے سے پہلے اس کی آمد کی توقع نہیں تھی۔ سب انسپیکٹر شجاعت علی چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے رپورٹ لکھ رہا تھا کہ باہر کوئی گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی۔ شجاعت علی سمجھا کوئی موبائل ہوگی، لیکن 2 منٹ بعد ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ رائے دل نواز ملنے آیا ہے۔ اس کے صرف 1 منٹ بعد رائے دل نواز کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سرخ و سفید رنگت کا لمبا تڑنگا آدمی تھا۔ وہ ایک بہت بڑا زمیندار تھا۔ کراچی میں بھی اس کا بہت لمبا چوڑا کاروبار تھا۔ اس نے کئی کمپنیوں میں سرمایہ لگا رکھا تھا۔ وہ خود سیاست میں نہیں آیا تھا لیکن سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کرتا تھا۔ وہ چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والا تھا۔ اس نے ہمیشہ صاحب اقتدار لوگوں کا ساتھ دیا تھا۔ اس کے علاقے کے MNA اور MPA کی کامیابی اس کی مرہون منت تھی۔ ان دونوں کی الیکشن میں رائے دل نواز نے روپیہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ اس نے جو خرچ کیا تھا اس سے کئی گنا اب تک وصول کر چکا تھا۔
رائد دل نواز کمرے میں داخل ہو کر بڑی بے تکلفی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا گن مین سب مشین گن کندھے پر لٹکائے دروازے کے سامنے کھڑا رہا۔ شجاعت علی اٹھ کر گن مین کے پاس پہنچ گیا۔ یہ رائفل مجھے دے دو اور راہداری میں بینچ پر بیٹھ جاؤ، اس نے کہتے ہوئے گن مین کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ گن مین نے رائد دل نواز کی طرف دیکھا اور خاموشی سے رائفل کندھے سے اتار کر شجاعت علی کی طرف بڑھا دی۔ شجاعت علی اپنی کرسی پر آ گیا۔ رائفل اس نے پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی تھی۔ جی رائے صاحب، فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ اس نے رائد دل نواز کی طرف دیکھا۔ سب انسپیکٹر۔ رائد دل نواز اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں کرختگی تھی۔ تم بہت بڑے افسر بن گئے ہو، اپنے آپ کو قانون کا مالک بنا لیا ہے، بڑے بہادر ہو، کالج کے بچوں کو گولیوں سے مار کر کہتے ہو دہشت گرد مارے ہیں، جن کو چاہتے ہو پکڑ کر بند کر دیتے ہو۔ آخر چاہتے کیا ہو تم؟ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ شجاعت علی نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے 2 لڑکوں کو پکڑ کر بے قصور بند کر دیا ہے، ان کو چھوڑ دو، وہ کیا دہشت گردی کریں گے؟ وہ تو کالج میں پڑھتے ہیں، بچوں کے ساتھ پنگے بازی مت کرو، کوئی مردوں والا کام کرو۔ رائد دل نواز نے کہا اور واسکٹ کی اندرونی جیب سے ہزار روپے کے نوٹوں والی ایک گڈی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ رکھ لو، کچھ اور بھی چاہیے تو بتا دینا۔ رائے صاحب، شجاعت علی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے پاس اس رائفل کا لائسنس تو ہوگا؟ ارے بابا، ہمیں لائسنس کی کیا ضرورت ہے؟ رائد دل نواز بولا۔ اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ مردوں والے کام کروں؟ شجاعت علی نے اسے گورا۔ ہاں بابا، ان بچوں کے پیچھے مت پڑو، کوئی مردوں والا کام کرو۔ رائد دل نواز بولا۔ میر علی، شجاعت علی نے آواز دی۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل فوراً ہی اندر آ گیا۔ شجاعت علی نے ہیڈ کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ناجائز اسلحہ کار سرکار میں مداخلت، پولیس آفیسر کو رشوت کی پیشکش، گرفتار شدہ دہشت گردوں کی سرپرستی اور انہیں رہا کرانے کی کوشش، یہ چارجز ہیں جو ان پر لگائے جائیں گے۔ سب انسپیکٹر۔ رائد دل نواز کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر شجاعت علی داڑا، تم جیسے لوگوں نے ہی اس شہر کو جہنم بنا رکھا ہے، اٹھ جاؤ کرسی سے، شاید تمہاری شامت ہی آ گئی ہے، تم نہیں جانتے میں کون ہوں۔ رائد دل نواز کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، میں تمہاری وردی اتروا دوں گا، کھال کھچوا دوں گا تمہاری، فی الحال تو میں تمہاری کھال کھینچوں گا۔ شجاعت علی نے کہا۔ اس دوران 2 کانسٹیبل بھی اندر آ گئے تھے۔ ان کی جامع تلاشی لے کر بند کر دو انہیں۔ رائد دل نواز چیخ چیخ کر اسے برے نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا مگر پولیس والوں نے اسے اور اس کے گن مین کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا اور سب انسپیکٹر شجاعت علی کرسی پر بیٹھ کر نئے سرے سے رپورٹ لکھنے لگا۔ وہ 1 ہفتے سے باقاعدگی سے اس مسجد میں آ رہا تھا۔ وہ عشاء کی نماز اسی مسجد میں پڑھتا، نماز کے بعد درس ہوتا اور وہ اس درس میں بھی شریک ہوتا۔ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھا اور کہاں سے آتا تھا، کسی کو جاننے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اللہ کے گھر میں آنے جانے والوں کا نام پتہ نہیں پوچھا جاتا۔ اس کی عمر 22-23 سال رہی ہوگی، قد تقریباً 5.5 فٹ، صحت مند جسم اور گوری چٹی رنگت۔ وہ ہمیشہ سفید الجھے لباس میں ہوتا، سر پر سفید دھاگے کی بنی ہوئی ٹوپی۔ وہ بڑی خوبصورت مسجد تھی، وسیع آنگن، سفید موزائک کا فرش جس پر جائے نماز کی طرح نشان بھی بنے ہوئے تھے۔ صحن سے آگے خوبصورت ہال تھا جس میں دبیز قالین بچھے ہوئے تھے۔ ہال میں داخلے کے لیے شیشے کے بڑے بڑے کشادہ دروازے تھے۔ اس روز بھی معمول کے مطابق عشاء کی نماز کے بعد ہال میں قرآن حکیم کا درس ہو رہا تھا۔ اس درس میں 15 آدمی شریک تھے جو ایک دائرے میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے بیٹھے تھے۔ ہر شخص کے سامنے رحل پر قرآن شریف کھلا ہوا رکھا تھا۔ اس دائرے میں سامنے مسجد کے خطیب مولوی فضل بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ایک ایک آیت پڑھتے اور پھر اس کی تفسیر بیان کرتے۔ بڑا دل نشیں انداز تھا ان کا۔ ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ دل کی گہرائیوں میں اترتا ہوا محسوس ہوتا۔ وہ خوبرو نوجوان بھی اس درس میں شریک تھا۔ اس کے گورے چٹے چہرے پر مختصر سی سیاہ داڑھی بہت بلی لگ رہی تھی۔ اس کے سامنے بھی رحل پر قرآن شریف کھلا ہوا رکھا تھا، لیکن آج اس کے انداز میں کچھ بے چینی سی نظر آ رہی تھی۔ وہ بار بار مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف دیکھنے لگتا۔ مسجد کے صحن کے بائیں طرف وضو کرنے کی جگہ تھی جہاں 3 آدمی بیٹھے وضو کر رہے تھے۔ درس میں شریک آدمیوں میں سے کسی نے اس نوجوان کی بے چینی پر توجہ نہیں دی تھی۔ چند روز پہلے دہشت گردوں نے ایک مسجد پر فائرنگ کر کے 2 نمازیوں کو شہید کر دیا تھا۔ شاید اس نوجوان کی بے چینی کی وجہ ایسا ہی کوئی انجانا خوف تھا۔ سرخ رنگ کی ایک کار مسجد کے گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ اس میں 4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ایک سٹیئرنگ کے سامنے، دوسرا اس کے ساتھ والی سیٹ پر اور 2 پچھلی سیٹ پر۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے دونوں آدمی نیچے اتر کر مسجد میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے اپنے جسموں پر چادریں لپیٹ رکھی تھی۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے جوتے اتارنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے شیشے والے دروازے میں داخل ہو گئے۔ انہیں دیکھتے ہی درس میں شریک خوبرو نوجوان اٹھ کر ان کی طرف دوڑا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی قمیض کے نیچے ہاتھ ڈال کر پستول نکال لیا تھا۔ شوٹ، فائر! وہ ان چادر پوشوں کی طرف دوڑتے ہوئے چیخا۔ ان دونوں آدمیوں نے چادریں اتار دی۔ ان کے ہاتھوں میں کلاشن کوف رائفلیں تھیں۔
انہوں نے رائفلیں تان لی اور درس قرآن میں شریک آدمیوں پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اس نوجوان نے بھی پستول سے فائرنگ شروع کر دی تھی۔ اس کے پستول سے نکلنے والی پہلی گولی خطیب مولوی فضل کے سینے میں لگی، جو شخص چند منٹ پہلے نیکی کی راہ پر چلنے کا درس دے رہا تھا۔ وہ اس کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ لوگ جان بچانے کے لیے اٹھ کر ادھر ادھر دوڑنے لگے، مگر ان بے رحم اور شفاق انسانوں نے اس کے راستے بند کر دیے۔ وہ گولیاں کھا کھا کر گرنے لگے۔ قالین اور دیواریں خون کے چھینٹوں سے تر ہو گئیں۔ مسجد کا حال گولیوں سے چھلنی ہو کر گرنے والوں کی چیخوں اور فائرنگ سے گونج رہا تھا۔ وہ تینوں بیڑیا نما انسان حال سے باہر آ گئے۔ ان کا ایک ساتھی کار سے اتر کر کلاشنکوف سے ہوائی فائرنگ کر رہا تھا۔ وضو خانے میں وضو کرنے والے تینوں آدمی اٹھ کر ایک طرف دوڑے تھے، مگر شفاق قاتلوں نے انہیں بھی گولیوں کی باڑ میں رکھ لیا۔ وہ تینوں مسجد کے صحن میں مختلف جگہوں پر گرے اور مسجد کا فرش ان کے خون سے تر ہونے لگا۔ وہ تینوں دوڑتے ہوئے مسجد سے باہر آ کر کار میں بیٹھ گئے۔ ہوائی فائرنگ کرنے والا بھی اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا اور رائفل کھڑکی سے باہر نکال کر فائرنگ کرتا رہا۔ کار کا انجن پہلے ہی سے سٹارٹ تھا۔ ان کے بیٹھتے ہی کار تیزی سے حرکت میں آ کر سامنے والی گلی میں داخل ہو گئی۔ مسجد سے تقریباً 100 گز کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا چوراہا تھا، جہاں 2 چھوٹے ریسٹورنٹ تھے، 5 سگریٹ کے کیبن بھی تھے اور تمام دکانیں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ بڑی رونق تھی اس چوراہے پر۔ ایک طرف پولیس کی ایک موبائل بھی کھڑی تھی۔ شہر میں اگرچہ دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی تھی، مگر یہاں کے لوگ شاید اس لیے مطمئن تھے کہ چوکی پر پولیس کی موبائل کھڑی تھی، ان کے محافظ موجود تھے۔ مگر فائرنگ کی آواز سنتے ہی چوک پر بگدڑ مچ گئی۔ لوگ بدحواس ہو کر ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ دکانیں دڑا دڑ بند ہونے لگی۔ 3-4 پولیس والے 5 سگریٹ کے ایک کیبن کے سامنے کھڑے سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے دھواں اڑا رہے تھے۔ وہ فائرنگ کی آواز سنتے ہی موبائل کی طرف دوڑے۔ دوسرے لمحے موبائل حرکت میں آ گئی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ فائرنگ کی جگہ جا کر دہشت گردوں کو گولیوں سے بھون ڈالیں گے، مگر پولیس موبائل تیز رفتاری سے مخالف سمت میں دوڑتی ہوئی اس علاقے سے نکل گئی۔ عوام کے محافظ اس طرح وہاں سے بھاگے تھے جیسے جہنم کی بلائیں ان کا پیچھا کر رہی ہوں۔ 1 کروڑ کی آبادی والے اس شہر پر سکوت طاری تھا۔ ایک سنسنی خیز سناٹا تھا جس نے شہر کی فضا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ سڑکیں ویران و سنسان اور در و دیوار سوگوار تھے۔ رات کو دہشت گردوں کی فائرنگ سے 9 نمازی شہید اور کئی زخمی ہوئے تھے، اور اسے اگلے دن ایک اور مسجد پر فائرنگ کر کے 3 نمازیوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اور ستم ظریفی تو یہ تھی کہ اس مسجد سے بھی تقریباً 100 گز کے فاصلے پر پولیس کی ایک موبائل موجود تھی، جو فائرنگ کی آواز سنتے ہی بڑی تیزی سے اس علاقے سے نکل گئی تھی، اور دہشت گرد فائرنگ کرتے ہوئے بڑے اطمینان سے موٹر سائیکلوں پر فرار ہو گئے تھے۔ پولیس کسی واردات میں مجرموں کا سراغ نہیں لگا سکی تھی، البتہ بے گناہوں کو پکڑ کر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ قانون کے یہ محافظ اپنی جلاہٹ مٹانے کے لیے بے گناہوں کو پکڑ کر ان پر دہشت گرد ہونے کا لیبل لگا کر عوام کے سامنے پیش کر رہے تھے، لیکن عوام اتنے بے وقوف نہیں تھے۔ پولیس کے اس قسم کے ایک ڈرامے کی پول اس وقت کھل گئی جب ایک اخبار کا رپورٹر پکڑے جانے والوں میں سے ایک ملزم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ صرف 3 دن پہلے پولیس کے ذرائع نے یہ سنسنی خیز انکشاف کیا تھا کہ پولیس نے دہشت گردوں اور ڈاکوں کے ایک گروہ کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا ہے۔ ٹیلی ویژن اور اخبارات کے ذریعے بھی اس کی خوب تشہیر کی گئی تھی۔ پولیس نے زبردست مقابلے کے بعد ان دہشت گردوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے کثیر تعداد میں اسلحہ، لاکھوں روپے مالیت کے زیورات، نقد رقم، ٹی وی، VCR، موٹر سائیکلیں اور کاریں برآمد کر لی تھی۔ لیکن تیسرے روز اخبارات میں یہ دلچسپ خبر شائع ہوئی کہ یہ سب ڈرامہ تھا۔ جن لوگوں کو ڈاکو، قاتل اور دہشت گردوں کی حیثیت سے ٹی وی پر پیش کیا گیا تھا، وہ چوری اور رہزنی جیسی مختلف وارداتوں میں پکڑے جانے کے بعد عدالتوں میں سزا یافتہ تھے اور پہلے ہی جیل میں سزا بھگت رہے تھے، اور وہ اسلحہ اور دیگر ساز و سامان بھی مال خانے سے نکال کر ٹی وی کیمرے کے سامنے سجا دیا گیا تھا۔ سب انسپیکٹر شجاعت علی جب اس قسم کی باتیں سنتا تو اس کا سر ندامت سے جھک جاتا، لیکن اس کی نیت صاف تھی۔ وہ ایک عہد کر کے اور ایک عزم لے کر اس محکمے میں آیا تھا، اور وہ قانون کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا تھا۔